شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ دلہن کے لیے شہر کے مہنگے ترین بوتیک سے کپڑے آرڈر کیے جا رہے تھے۔ میک اپ کے لیے معروف آرٹسٹ کو بلوایا گیا۔ مہندی کی رات دور دراز سے آنے والے گلوکاروں نے موسیقی کی دھن پر خوب ناچ گانا کیا۔ مسلسل 3 راتیں رقص و سرور کی محفل سے سجی رہیں۔ اعلیٰ معیار کی شراب اور پروفیشنل ڈانسر کو بلوا کر محفل کو مزید گرمایا گیا۔ غرض شادی کے موقع پر کوئی ایک ایسی شیطانی خواہش نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو۔ رخصتی والے دن بارات جب دلہن کو لے کر جانے لگی تو اچانک مجمع میں سے کسی نے یاد کروایا، قرآن کہاں ہے؟ دلہن کے سر پر قرآن تو رکھا ہی نہیں۔ وہاں موجود لوگ وہیں رک گئے اور پریشانی میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قرآن پاک کہاں سے منگوایا جائے، کیونکہ قرآن پاک کے سائے کے بغیر دلہن کو روانہ کرنا اچھا شگن نہیں سمجھا جاتا۔ اتنے میں ایک نوجوان کو قریب کی مسجد میں بھیجا گیا، جاؤ مولوی صاحب سے قرآن پاک لے آؤ اور کہو کہ بارات رکی ہوئی ہے۔ وہ نوجوان بھاگتے ہوئے مسجد میں گیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب جلدی سے قرآن پاک دیجئے۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا، کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ نہیں مولوی صاحب، ایک بارات رکی ہوئی ہے، قرآن پاک کی رسم باقی ہے، وہ پوری کرنی ہے، جلد ہی واپس دے جاؤں گا۔ مولوی صاحب نے کہا، قرآن پاک کی رسم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معاف کرنا بیٹا، قرآن پاک رسمیں ادا کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ جب اس شخص کا اصرار بڑھا تو مولوی صاحب نے حجرے سے عام سی کوئی کتاب غلاف میں لپیٹ کر دے دی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ شخص آیا اور واپس کرتے ہوئے شکریہ ادا کرنے لگا۔ ایک دفعہ پھر مولوی صاحب کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ فقط رسم ادا کرنے کا اتنا جنون کہ کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا کہ اندر کیا ہے، اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ رسم کے لیے قرآن پاک نہ دے کر اس پاک کتاب کا وقار بلند رکھا۔ ناظرین، اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔